حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسی ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسی ہوں۔ جس سے دنیا میں فساد پھیلے گا یہ مت کرو، تو فساد کی چیز ہے، جو کہو سچی بات کہو۔ تو اس پر یہ کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں؟ ہم تو دنیا کو اچھی دعوت دیتے ہیں، اچھا سبق دیتے ہیں، انسانیت کا سبق دیتے ہیں، اپنے نبی کی نبوت کا دنیا میں پرچار کرتے ہیں، اپنے دین کی تعلیم کا ہم دنیا میں پرچار کرتے ہیں، ہم کہاں؟ تو آدمی مفسد ہو اور سمجھے مصلح، یہ ہے جہل امرت، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہو جاہل اور سمجھے اپنے کو عالم۔ اگر ایک آدمی جاہل ہے، نہ جانتا نہیں کسی مسئلے کو اور سمجھتا بھی ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، تو اس سے فساد نہیں پھیلتا ہے۔ فساد اس وقت پھیلتا ہے کہ جب میں کسی مسئلے کو جانتا نہیں ہوں اور سمجھتا یہ ہوں کہ میں جانتا ہوں، تو پھر میں ایسا غلطی میں مبتلا ہوں کہ کبھی اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ کیونکہ اگر میں یہ سمجھتا کہ میں نہیں جانتا تو مجھے پوچھ لیتا، اور جب میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں نہ جاننے کے باوجود کہ مجھے تو یہ مسئلہ ٹھیک معلوم ہے، تو اب میں کسی سے پوچھنے ہی کیوں جاؤں گا؟ تو یہ لوگ مفسد تھے، فساد پھیلاتے تھے، حسد کی بیماری پھیلاتے تھے، دھوکے بازی کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، اور آمنا باللہ والیوم الآخر کے اعلان جھوٹے کیا کرتے تھے، اور سمجھتے یہ تھے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو خراب کام کرتے تھے اور اچھا کام ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ایک بیماری ان میں یہ تھی۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کان لگا کے سن لو، اللہ جو آتا ہے حرف تنبیہ، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر غفلت یا کوئی نیند ویند آ رہی ہو تو اسے الگ بھیج دو کہیں دوسرے محلے میں۔ اللہ جو ہے یہ جگانے کا ایک بہترین ہتھیار ہے، جیسے پیر پکڑ کے ہلا دیا، سر پکڑ کے ہلا دیا، مونڈا پکڑ کے ہلا دیا۔ وہ ہمارے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے خلفاء اور مجاذیب میں سے تھے، ان کی عادت یہ تھی جب ان کی مجلس میں کوئی بیٹھا ہوا سونے لگتا تھا تو مونڈا پکڑ کے بہت زور سے ہلا دیتے تھے اور دو چار مار بھی دیتے تھے کمر پہ ڈھول کر، ٹھیک ہے بیٹھ کے سو رہے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ ایک دفعہ مولانا منظور نعمانی یہ اخبار پڑھنے لگے، ان کے یہاں لکھنؤ گئے تھے، وہ علاج معالجے کے سلسلے میں مجلس ہوتی تھی، کہ مولانا منظور صاحب وہاں اخبار لے آئے، اخبار پڑھنے لگے، حضرت اندر سے تشریف لائے، حالانکہ حضرت اور ان کی عمر تقریباً برابر ساتھی سے ہوں گے، مگر بہرحال عقیدت مندانہ انداز سے شیخ سمجھ کر گئے تھے۔ تو حضرت اندر سے آئے تو یہ اخبار پڑھ رہے ہیں، بس اخبار لے کے تو ایک طرف پھینک دیا اور مونڈے پکڑ کے کمر پہ جو تھپڑ مارنے شروع کیے اور کہنا شروع کیا کہ یہاں بھی دنیا ہی لے کے آتے ہو، یہاں بھی غفلت ہی لے کے آتے ہو، اور ساری دنیا تو غفلت سے بھر دی ہے تم لوگوں نے، اور یہاں تھوڑا بہت ذکر ہو جاتا ہے تو اس کو بھی تم غفلت میں تبدیل کر دینا چاہتے ہو۔ اتنا ہلایا مولانا منظور نعمانی کو، وہ تو ان کی تو نانی جاتا تھی، اور اس کے بعد پھر کبھی اخبار پرچہ لے کے وہاں نہیں آئے، مگر آنا بند بھی نہیں کیا، یہ سعادت مندی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے نفع اور میری خیر خواہی میں ایسا کر رہے ہیں، یہ میری توہین نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے اگر کسی کی کمر پہ سانپ چڑھنے لگے تو اس کو پکڑ کے زور سے ہلائیں گے، ارے بھائی تمہاری کمر پہ سانپ اتنے تو کھا بھی لے گا۔ وہاں ادب اور تہذیب یہی ہے کہ مونڈا پکڑ کے جلدی سے اس کو سانپ کو مارو، اگر سانپ کے مارتے ہوئے تھوڑی بہت چوٹ کمر پہ بھی لگ جائے تو لگ جانے دو، بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹے نقصان کا ہونا تو زیادہ برا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو مشاعر جھنجھوڑتے ہیں، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صبح سے شام تک ڈانٹیں پڑتی رہتی تھی، اس کا منشا یہ ہوتا تھا کہ ان ڈانٹوں سے جو تھوڑا بہت نقصان پہنچ رہا ہے، طبیعت پر بوجھ پڑ رہا ہے، وہ اس بڑے نقصان سے بہت کم ہے جو تم کو بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ جو ہے یہ حرف تنبیہ اللہ کا ایسا ہے جیسے جھنجھوڑ دیا پکڑ کے۔ اب اللہ میاں تو ظاہر نہیں ہوتے، اس کی تو ہوائیں آتی ہیں، وہ کبھی کبھی جھنجھوڑ دیتی ہیں، کبھی کبھی تو بنگلوں کو بھی جھنجھوڑ دیتی ہیں اور مکانوں کو بھی جھنجھوڑ دیتی ہیں، اٹھا کے چھتیں بھی پھینک دیتی ہیں۔ ایک ہوا ایک دفعہ اتنی تیز چلی ہمارے یہاں کہ دلی کی 1 کلومیٹر ایریا میں وہ ہوا چلی تھی، صرف 1 کلومیٹر ایریا میں وہ ہوا چلی تھی، اور اتنی تیز ہوا تھی کہ موٹر سائیکلیں جو وزنی ہوتی ہیں
وہ اڑ کر درختوں کی چوٹیوں پر جا کے لٹک گئی. ان آدمیوں کا کیا حشر ہوا ہوگا جو وہاں اس وقت میں سینکڑوں آدمی اس 2 منٹ کے طوفان میں ختم ہو گئے جو اس ایریا میں لوگ داخل تھے. اور نہ ادھر ہوا تھی نہ ادھر ہوا تھی نہ ادھر ہوا تھی، بس جو اس خاص ایریا میں لوگ موجود تھے وہی اڑ رہے تھے، وہی درختوں پہ لٹک رہے تھے، ان کی سائیکلیں بھی اوپر لٹک رہی تھی. اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا یہ سپاہی جو ہوا کی شکل میں چلتا ہے اتنا تیز چلا کہ ہمارے یہاں ریل کی پٹڑی سے ریل کا ڈبہ اڑ کر کئی کھیت دور جا کے پڑا. ریل کا ڈبہ نہیں چلا، اڑ کے گیا. اور مکانوں کی چھتیں اڑتے ہوئے تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. بہرحال ہوا جو ہے بہت طاقتور چیز ہے. جب قوم عاد پر یہ ہوا چلی تھی تو قوم عاد کے جسموں کو ایسا سکھا دیا تھا جیسے کھجور کی پرانی لکڑیاں سوکھی ہوئی پڑی ہوئی ہوں اور ان کے اندر کا گودا بھی سوکھ چکا ہو. کانہم اعجاز نخل خاویہ. تو اللہ تعالیٰ کے جو سپاہی ہیں وہ جھنجھوڑتے ہیں کبھی کبھی، مگر اللہ کا قول بھی جھنجھوڑتا ہے. یہ اللہ جو ہے غافلوں کو غفلت سے جگانے کے لیے، سونے والوں کو نیند سے اٹھانے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے اللہ آتا ہے. سنو، کان لگا کے سنو. انہم ہم المفسدون، بے شک یہ لوگ صرف یہی لوگ فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن اپنے فسادی ہونے کا شعور ان کو نہیں ہے. یعنی اس مقام پر پہنچ گئے ہیں بیمار ہو کر کہ بیماری کا احساس تک نہیں رہا. بیماری میں ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ آدمی بیمار ہے اور اسے بیماری کا احساس نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب بیماری کا احساس تک بھی ختم ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی نہیں کر سکتا آدمی. تو کہا لا علاج مرض ہو گیا ان کا کہ اس کا احساس ختم ہو گیا. ایک بیماری ان میں یہ تھی کہ کرتے تھے فساد اور سمجھتے تھے ہم کر رہے ہیں اصلاح. جیسے اس زمانے میں بھی لوگ، یہ لیڈر نیتا قسم کے لوگ جو ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بہت بڑا اصلاحی کام کر رہے ہیں، انجمن بنا رہے ہیں، تنظیم قائم کر رہے ہیں، یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو اصلاح اور تنظیم کا کام کرتے ہیں اصلاح کی خاطر، اور ہوتا ہے اس کا غلط نتیجہ. اس لیے کہ جب تک اخلاص نہ ہو تو کسی تنظیم سے کوئی مسلمانوں کو یا قوم کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. اخلاص شرط اول ہے کسی بھی تنظیم سے لوگوں کو اور قوم کو فائدہ ہونے کی. اخلاص شرط اول ہے. اور اخلاص آتا ہے مخلصین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے، مخلصین کی طویل صحبت میں رہنے سے. اگر اخلاص آ گیا تو وہ بھی قسمت کی بات ہے، ورنہ تو برس تک بھی لوگ رہتے ہیں اور اخلاص پاس کو ہو کے نہیں آتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 10 سال تک پڑا رہا، اور 10 سال کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہاں فیض نہیں ملتا ہے تو خفا ہو کے چل دیا، کیونکہ اس کے ذہن میں فیض یہ تھا کہ یہ مجھے کوئی دے دیں گے، اجازت خلافت دے دیں گے، یہ اخلاص کے خلاف. انسانیت سیکھنے لگے گئے یا وہاں پر خلیفہ جی بننے کے لیے گئے ہیں؟ اگر خلیفہ جی بننے کے لیے جا رہے ہیں تو معلوم مخلص نہیں دینی نہیں چاہیے. اگر شیخ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا منشا صرف خلافت حاصل کر کے اپنی دکان چمکانا ہے تو ایسے شخص کو خلافت دینا شیخ کے لیے جائز ہی نہیں. اگر دے گا تو ناجائز نہیں کرے گا، اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ بھی خود اس منصب کے لائق نہیں ہے. تو اخلاص بغیر مخلصین کی صحبت کے نہیں آتا ہے، اور جب تک اخلاص نہ ہو تو کسی تنظیم میں فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. تو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، حالانکہ وہ مفسد ہوتے ہیں، اور اپنے اس مفسد ہونے کا احساس بھی ان کو نہیں ہوتا کہ ہم قوم کو کیا نقصان دے رہے ہیں. بعد دفعہ تحریکات سے بہت بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے مزاج کو خوب اچھی طرح جانتے تھے، اور اپنے زمانے کی کسی تحریک میں وہ حصہ نہیں لیتے تھے، یکسو رہتے تھے، اور یہ کہتے تھے بھائی میں تو نادم قوم ہوں، میں خدمت خلق کو اس انداز سے کرنا نہیں جانتا ہوں، جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کام کو کریں. حضرت نے دوسرے انداز سے قوم کی خدمت کی، ہزاروں کتابیں لکھ کر کے دے گئے، ساری دنیا کو ان سے ہدایت و فیض ہو رہا ہے. وہ بھی تو رستہ ہے نا. اب سبھی سیاست میں لگ جائیں گے تحریکار میں تو کام کیسے چلے گا؟ جب صدیق اکبر فاروق اعظم کا زمانہ تھا، چلو اس زمانے میں یہ حضرات تو امت کے اکابر میں سے تھے، اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے سیاسیات میں حصہ لیا تو اس زمانے میں صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت یکسو تھی،
ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ سب یکسو تھے اور نشر حدیث میں لگے ہوئے تھے، حدیث کے درس جاری تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے کا کام کر رہے تھے۔ اگر یہ سب کے سب اسی سیاسیات میں لگ کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے تو یہ احادیث کا ذخیرہ محفوظ ہو کر ہمارے پاس کیسے آتا؟ اگر سبھی لوگ تحریکات میں لگ جائیں تو ان مدارس کو کون چلائے گا، ان بچوں کو کون پڑھائے گا؟ اس لیے سب کا ایک کام لگنا تو کبھی امت کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے فسادی ہیں اور سمجھتے اپنے جہل مرکب کی وجہ سے اپنے کو مسلح، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے فسادی ہونے کا شعور تک نہیں رکھتے، اس لیے ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اور ایک حالت ان کی بیان فرمائی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ آگے معیار بتایا جا رہا ہے کہ کون سا ایمان، یہ جو آمنا باللہ والیوم الآخر جو تم کہہ رہے ہو، یہ تمہارا دعویٰ قابل قبول ہے یا ایمان کی کوئی خاص صفت ہے جس کے ساتھ قابل قبول ہوتا ہے؟ اس خاص صفت اور معیار کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ ایمان تمہارا معتبر نہیں ہونے کا جب تک کہ ان کا تمہارا ایمان اس معیار پر نہ ہو۔ نماز قابل قبول نہیں جب تک کہ اس معیاری نماز نہ ہو، روزہ قابل قبول نہیں جب تک کہ روزے کا معیار صحیح نہ ہو، ایسے ہی دین اور ایمان بھی قابل قبول نہیں جب تک کہ اس دین کا ایمان کا معیار صحیح نہ ہو۔ تو معیار بتایا جا رہا ہے اب، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، تم جیسا ایمان لائے یہ دوسرے حضرات، الناس سے مراد یہاں صحابہ کرام، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو ذر، ابو ہریرہ، جیسے ان کا ایمان ہے ایسا ایمان لاؤ، خلوت کا ایمان، جلوت کا ایمان، سچائی کا ایمان، جیسا اللہ نے بتایا ایمان لانے کو ویسا ایمان لائے، جیسا قل هو اللہ احد میں توحید بتائی گئی ویسا ایمان توحید پر لائے، اور جیسی آخرت قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں بتائی گئی ویسے آخرت کو تسلیم کیا، اور جیسے تمام نبیوں پر ایمان لانے کی دعوت دی اس کو قبول کیا، تو جیسے صحابہ کرام مخلصین نے ایمان لا کر کے اپنے آپ کو پیش کیا ویسا ایمان چاہیے، وہ معیار۔ تو حضرات صحابہ کو یہاں معیار ایمان قرار دیا گا نہیں دیا گا؟ اور ہمارے اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ حضرات صحابہ کا ایمان بھی معیاری ایمان نہیں تھا۔ اب یہاں آمن الناس میں اگر اس کا مصداق حضرات صحابہ نہیں تو پھر کون لوگ ہیں؟ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا دوسرے حضرات ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ مخلصین جیسا ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ، وہ ایمان مطلوب ہے، خالی ایمان کافی نہیں ہے۔ تو اللہ تو صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دے اور ہم کہیں ان کا معیار نہیں ہے، وہ معیاری قوم نہیں ہے، ان کا معیار ٹھیک نہیں ہے، تو ہماری چلیں گی اللہ کی چلیں گی؟ تو اس پر اس زمانے کے لوگ صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ وہ حضرات صحابہ تو اپنا ایمان لائے، تو ابو بکر تو ایمان لائے تو سارا دھن دولت ہی اس پہ خرچ کر دیا، اور عمر ایمان لائے تو آدھا مال لے کے آ گئے، عثمان غنی ایمان لائے تو پھر اتنا ایمان مال لے کے آ گئے، اور ابو ذر ایمان لائے تو گھر باری چھوڑ کے چلے آئے، اور سلمان فارسی ایمان لائے تو وہ بھی بالکل لیات یکسو ہو گئے، اور حضرت صہیب رومی آئے تو شہزادے تھے اور کمر پر اور کپڑوں پر پیوند لگنے لگے۔ یہ ایسا ایمان بے وقوفوں کا کام، یوں کہتے بے وقوفوں کا کام ہے، ایسا ایمان تھوڑا ہی لے آئیں گے ہم۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں کیا ایمان لے آئے ہیں ایسا جیسا ایمان لائے ہیں بے عقل لوگ؟ بے عقل بتاتے ہیں، جیسے اس زمانے میں بھی اللہ والوں کو لوگ بے عقل ہی بتاتے ہیں۔ 24 گھنٹے تصویر لیے بیٹھے ہوئے، کون سی عقل مندی ہے؟ نہ دکان ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ شاپ ہے، نہ کمانا ہے، نہ دانا ہے، کہاں سے کھائیں گے یہ لوگ؟ زمین پر بوجھ ہو گئے ہیں، ان طالب علموں کو بوجھ سمجھتے ہیں لوگ۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت یہ طالب علم جو عربی مدرسوں میں پڑھتے ہیں یہ کچھ نہیں جانتے، نہ کپڑا سینا جانتے ہیں، نہ یہ کوئی کام کرنا جانتے ہیں، یہ تو زمین پہ بوجھ ہو جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ان مدرسوں میں، خاص طور سے بڑے بڑے مدرسوں میں، دیوبند وغیرہ کے مدرسے میں کچھ دوسرے کام بھی سکھا دیے جائیں چھوٹے موٹے، تو اپنی دو روٹی کا انتظام تو کر سکیں گے کم سے کم۔ یہ تو سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو بڑا خیر خانہ مشورہ جی آپ لوگ دیتے رہتے ہیں، سب مدرسے والوں کو دیتے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تو صاحب بصیرت محقق ہے، انہوں نے فرمایا بھائی یہ مدرسہ تو ہم نے کھولا ہی اس لیے ہے تاکہ اس میں ہم اسی طرح کے بیکار لوگ بنائیں۔
تمہیں جہاں کارآمد بنتے ہو وہاں چلے جاؤ، ہمیں تو یہاں بیکاری بنانے، بس چپ بولتی بند ہو گئی، یہ تو بیکاری پسند نہیں نا تو کیوں؟ ارے بھائی، ہزاروں میں اگر 5-7 آدمی یا لاکھوں میں 100-200 آدمی یا کروڑوں میں 1000-2000 آدمی قوم کی خدمت کے لیے، دین کا درس دینے کے لیے، دین کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اگر دنیا کے تمام مشاغل سے بیکار ہو جائیں گے تو کیا ساری قوم مل کر ان کی ذمہ داری روٹی کی اختیار نہیں کر سکتی ہے؟ ان کو بھی کپڑے ہی سینے پڑیں گے، وہ بھی دکان چلا کر ہی کام روٹی تو اب جتنا وقت ادھر لگے گا اتنا ہی ادھر ختم ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنا دیے گئے تو پہلے سے وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کمر پہ کپڑا لاد کرتے تھے، پھیری والے جاتے ہیں اس طرح کپڑا پھیری کر کے بیچتے تھے۔ کسی مولوی کو تو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے پھیری کپڑا، یہ مشکل ہے نہیں؟ ہاں آپ کے یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے یہاں مشکل ہے۔ ہمارے یہاں مولوی کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی کاروبار کرے۔ آپ کے یہاں تو مولوی وہی اچھا لگتا ہے جو کاروباری بھی ہو کر۔ تو صدیق اکبر چلے اپنا کپڑا بیچنے کے لیے، عمر فاروق اور عثمان غنی اور دوسرے ساتھی مل گئے۔ انہوں نے کہا حضرت کہاں چلے گا بھائی، اتنا میں 2 پیسے بھی کما کے لاؤں روٹی بچوں کے لیے۔ فرمایا قوم کی ذمہ داری آپ پر پڑ گئی ہے، اب آپ قوم کا کام کریں گے کہ بچوں کے لیے روٹیاں کما کے پھریں گے؟ آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، خدا کے واسطے ہی سے کر رکھ دو، یہ کام اب آپ کے بس کا نہیں ہے۔ تو اگر ایک آدمی قوم کی خدمت میں 24 گھنٹے لگ جاتا ہے تو کیا قوم اس کی ساری مل کر ایک آدمی کی کفالت نہیں کر سکتی ہے؟ ان کو بھی کاروباری سیکھنا چاہیے، ان کو بھی جوتے بنانے سیکھنے چاہیے، ان کو بھی پرس اور بٹوے اور ٹیچیاں بنانی چاہیے۔ تو حضرت گنگوئی نے تو کیوں صاف کر دیا کہ بھائی ہم نے تو یہ مدرسہ کھولا ہی اس لیے ہے تاکہ یہاں بیکار قسم کے لوگ پیدا ہوں، یعنی دنیا سے بیکار ہوں اور دین کی خدمت اللہ کے بندوں کی کرتے کرتے۔ تو کیوں کہتے تھے ان کو بے عقل؟ اس لیے کہ وہ سب کام چھوڑ کر دین کے واسطے لگ گئے تھے۔ تو اس پر اللہ نے جواب دیا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ پھر ایک گھر پہ تنبیہ آ گیا، کان لگا کے سنو، غفلت کے پردے کان سے نکالو، دیکھو سنو، بے شک یہ جو کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو بے عقلا، یہ خود ہی بے عقل ہے۔ تو ان کی عقل و خرد خراب ہو گئی ہے کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، قیمتی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں، پائیدار کو چھوڑ کر ناپائیدار کے پیچھے پڑ گئے ہیں، قرار کو چھوڑ کر فرار کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور باقی رہنے والی چیز کو چھوڑ کر فنا ہو جانے والی چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو پاگل کون ہے؟ پاگل تو یہ ہے، الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ لیکن ان کا تو علم بھی خراب ہو گیا ہے کہ یہ جانتے بھی نہیں اس بات کو کہ پاگل ہم ہیں یا پاگل وہ ہیں تو خود پاگل اور بتائیں دوسروں کو پاگل۔ یہ ایک ان کی خاص بات یہ تھی کہ منافقین کی علامتیں، ان کی حالات، ان کی زندگیوں کے انداز بتائے جا رہے ہیں، اور یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں ہم کو تاکہ ہم ان سب باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ یہ چند آیتیں ہو گئی، چند آیتیں اس باب کی اور اس منافقت کے بیان کی اور رہ گئی ہیں۔ بہرحال چونکہ رمضان شریف بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتا جا رہا ہے، ہماری جیسے ہم بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم ایک چیز کا آخر دیکھتے ہیں، اپنے آخری پہ تو کبھی نظر نہیں آتی۔ ایک آدمی کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے مرنے کا تو کبھی دھیان نہیں آتا۔ ایک آدمی کو بڈھا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے بڈھے ہونے کا تو کبھی خیال نہیں آتا۔ رمضان شریف کو گزر جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہم دیکھ رہے ہیں، کل نہیں تو پرسوں اور پرسوں نہیں تو ترسوں، ہم تو 1-2 دن پہلے ہی ختم کرنے والے ہیں رمضان شریف کو۔ تو رمضان شریف کے ختم کا مشاہدہ کریں گے اور اپنے ختم کا احساس کرنا ہوگا۔ قرآن شریف کے ختم کا ہمارے یہاں اہتمام ہوگا اور اپنے ختم کا احساس نہ ہوگا۔ یہی ہے ایسی زندگی جس میں عبرت ہم کو نہیں ہوتی۔ اور پہلے زمانے کے حضرات صحابہ جو ہوتے تھے وہ ہر چیز سے عبرت لیتے تھے، اگر کوئی چیز ختم ہو رہی ہے تو اپنے ختم پر ان کی نظر جاتی تھی اور ہر چیز میں ان کو عبرت ملتی تھی۔ سعادت مندی اسی کا نام ہے، السعید من وعظ بغیری، جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے وہی نیک بخت اور سعادت مند ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے آج اس دنیا میں سعادت مندی کی یہ راہ چھوڑ دی ہے کہ عبرت کی جگہوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو ان حالات کو ہمارے سامنے ذکر کیا تاکہ ہم کو عبرت حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ ہم کو حقیقی آفات سے بلیات سے محفوظ فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. سب کو نمازی بنا. اے اللہ قرآن کریم کا صحیح علم اس پر عمل کی توفیق مدام نصیب فرما. جب تک زندہ رہے تو اتباع سنت کے دار اسلامی زندگی دیجو، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو اللہ کل میرے ساتھ موت دیجو. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.